مگر تمام لوگوں کے لیے، تمام دنیا کے جہان کو لوگوں کے لیے رسول خدا کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ بیان کیا بشیرن و نذیرا، جو خوشخبریاں دیتا ہے اور دوسری طرف سے خطرات سے آگاہ کرتا ہے، ڈراتا ہے۔ اور اسی طرح پیغمبر خدا رحمت للعالمین کامل ترین انسان ہے۔ خود خدا نے قرآن کے اندر گواہی دی ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، بے شک تو خلق عظیم کا مالک ہے۔ کیونکہ رسول خدا جو بھی بات کرتا ہے، جو بھی کلام کرتا ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ حکم خدا ہوتا ہے، وحی الہی ہوتی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر خدا کوئی بات نہیں کرتے مگر یہ کہ وہ وحی الہی ہو۔ پیغمبر خدا رحمت للعالمین بلکہ تمام انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ خود رسول خدا نے اپنے بھیجے جانے کا، مبعوث برسالت کیے جانے کا مقصد بیان کیا ہے۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، سوائے اس کے نہیں کہ مجھے مبعوث کیا گیا ہے، مبعوث برسالت کیا گیا ہے، رسالت کے لیے برانگیختہ کیا گیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ اخلاق کو تکمیل کرے، مکارم اخلاق کو، فضائل کو کامل کرنے کے لیے۔ پس رسول کی ذات ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول خدا کی ذات آپ کے لیے مکمل و کامل نمونہ عمل ہے۔ خدا نے جو آپ کے لیے رول ماڈل، جو اسوہ بنا کے بھیجا ہے، وہ رسول خدا کی ذات ہے۔ اسوہ ہے جس کی ہم نے تأسی کرنی ہے، پیروی کرنی ہے۔ اور موضوعات بہت زیادہ تھے، لہذا میں نے جو مناسب سمجھا ہے انشاءاللہ، اب وہ فقط اس چیز کو بیان کرنے کے لیے کہ توجہ کریں، جو بھی چیز آپ پڑھتے ہیں 3 چیزوں کے بارے میں اس سے بحث کی جاتی ہے۔ مثلا آپ نماز کو لے لیں تو نماز کے ایک احکام ہیں جو فقہ کے اندر آپ پڑھتے ہیں، یعنی ظاہری طور پر واجب کیا ہے، حرام کیا ہے، مکروہ کیا ہے، مستحب کیا ہے، مباح کیا ہے۔ نماز کے بھی احکام ہے، دوسری چیزوں کے بھی کیا ہے، احکام ہے۔ ایک اسرار صلاۃ ہے، نماز کا فلسفہ کیا ہے، سجدے کا فلسفہ کیا ہے، یہ رکوع میں جانا کیوں ہے، یہ تشہد کا کیا مقصد ہے، یہ 2 سجدے کیوں ہیں، یہ 2 سجدوں کے درمیان استغفار کیوں ہے، اس کو کہتے ہیں فلسفہ نماز، فرماتے ہیں اسرار نماز۔ اور ایک ہے آداب نماز۔ پہلا یہ ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں تو اس کو خوبصورت بنا کر، اچھی طرح ادب کے ساتھ مزین کریں، لہذا اعمال کے آداب بھی بیان کیے گئے۔ فقط آپ کو توجہ دلانے کی ہے، امام خمینی علیہ الرحمہ نے نماز کے ان 3 باسوں کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں۔ آداب صلاۃ کی الگ کتاب لکھی ہے، بہترین عالی ترین کتاب ہے کہ نماز کے کیا آداب ہیں۔ احکام بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں کہ کتاب الصلاۃ کے اندر کہ نماز کے کیا احکام ہیں، اور پھر اسرار الصلاۃ، فلسفہ نماز، نماز کے اسرار کیا ہے، حکمت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، اس کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ لہذا اصل یہ کہ جب بھی ہم کوئی عمل کریں تو اس کو خوبصورت بنا کر، ادب کے ساتھ، آداب کے ساتھ اگر آپ عمل کریں گے تو یقیناً اس عمل کا ثواب ملے گا، وہ عمل اگر خوبصورت ہوگا۔ اب یہاں حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام امام بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ عز و جل ادب نبیہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو مؤدب کیا، ادب سکھایا، فاحسن تادیبہ، بہترین ادب۔ خود خداوند متعال کی ذات نے اپنے نبی کو بہترین آداب کی تعلیم دی، بہترین آداب سکھائے۔ پھر فرماتے فلما اکمل لہ الادب، جب پیغمبر خدا کے لیے ادب کامل ہو گیا، مکمل آداب سیکھ لیے، تو یہاں فرماتے ہیں کہ قالا انکا لعلی خلق عظیم، جب تمام آداب حاصل کر لیے
تو پھر خداوند متعال نے بیان کیا کہ بے شک آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، اور یہ سارے مراحل طے کرنے کے بعد پھر بیان کیا ثم فوض الیہ امر الدین، پھر امر دین کو، دینی امور کو پیغمبر کو تفویض کیا، پیغمبر کے حوالے کیے تمام دینی امور کو، والامت، اور امت کے جتنے امور تھے، جتنے کام تھے، دین کے جتنے کام تھے، امت کے جتنے کام تھے، یہ سارے پیغمبر کے ذمے لگائے۔ پہلے کمال ادب سکھایا، جب وہ ادب مکمل ہوا اور خلق عظیم کی منزل پر فائز ہوئے، اور تمام دینی امور اور تمام امت کے امور پیغمبر کے حوالے کیے۔ مقصد کیا تھا؟ لِيَسُوسُهُ عِبَادَهُ، تاکہ رحمت للعالمین رسول خدا اللہ کے بندوں کو سدھاریں، تربیت کریں، تعلیم دیں، ان کو واقعاً مدبر اور مدیر بنے، ان کو سکھائیں، یہ مقصد تھا۔ اور پیغمبر خدا وہ ہیں، فرماتے ہیں اگر آپ بھی، کوئی بھی شخص دین کی پیروی نہیں کرتا، دین اسلام کے مطابق عمل نہیں کرتا، تو ولا تتبع الہویٰ، قرآن منع کر رہا ہے کہ خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرو، کیونکہ خواہشات نفسانی کی پیروی کرو گے فَيَضُلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے، اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے، اور جو اللہ کی راہ سے ہٹ جاتا ہے اس کا انجام بد ہے، جہنم اس کا انجام ہے۔ لہذا اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر ہے، میں آداب کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لہذا ادب کے بارے میں کیا ہے؟ امیر المومنین علی علیہ السلام امام بھی ادب کے بارے میں فرماتے ہیں من تعدب بآداب اللہ عز وجل، جو بھی شخص اپنے آپ کو آداب الہی کے ساتھ مؤدب کرے، اپنے آپ کو زینت دے آداب کے ساتھ، آداب الہی کے ساتھ زینت دے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اداہ الی الفلاح الدائم، تو اس نے ہمیشہ کی کامیابی پہ خدا نے اس کو فائز کر دیا، اس کو ہمیشہ کی۔ پس جو بھی فرماتے ادب، آداب الہی کو سیکھ لے، آداب کو سیکھ لے، اپنے آپ کو مزین کر لے، تو خداوند متعال اس کو ہمیشہ کی کامیابی کے راستے پہ لگا دیتا ہے۔ لہذا آداب بہت زیادہ ہیں، ہم بھی اعمال کرتے ہیں، مثلا قرآن پڑھتے ہیں، کیا قرآن پڑھنے کے آداب ہم نے حاصل کیے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، کیا نماز کے آداب ہم نے سیکھے ہیں؟ ظاہر عمل کا حقیقی معنی میں فائدہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب انسان آداب کے ساتھ اس کو بجا لائے۔ لہذا اسی وجہ سے نا بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب، آداب کے ساتھ بجا لائیں گے تو یقیناً اس کا مقصد و فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ آداب بہت زیادہ ہیں، فرماتے قرآن کی تلاوت کرنے کے آداب ہیں، مسجد میں جانے کے آداب ہیں، نماز پڑھنے کے آداب ہیں، اسی طرح حج کے آداب ہیں، جہاد کرنے کے آداب بیان کیے گئے ہیں، اسی طرح دعا، ہم دعائیں کرتے ہیں اور کرتے کرتے تھک جاتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی کیونکہ دعاؤں کو آداب کے ساتھ نہیں کیا۔ دعا کرنے کے بھی آداب ہیں، توبہ کرنے کے بھی آداب ہیں، اسی طرح شادی کرنے کے، ازدواج کرنے کے بھی کیا ہے؟ آداب ہیں۔ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے تو اس کے بھی آداب ہیں، اولاد کی تربیت کے بھی آداب ہیں، ہمسایوں کے ساتھ کیا سلوک رکھنا ہے، کیا طور طریقہ اختیار کرنا ہے، اس کا بھی شریعت میں آداب بیان کیے گئے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ کیا معاشرت ہو، لوگوں کے ساتھ کیا سلوک، کیا فرماتے کیا ہے؟ حسن سلوک، کیسا رہن سہن لوگوں کے ساتھ اختیار کرنا ہے، اس کے بھی آداب بیان کیے گئے ہیں۔ مجلس و محفل کے بھی آداب ہیں، مجلس کے اندر کسی محفل میں بیٹھنا ہے تو بیٹھنے کے کیا آداب ہیں، مہمان آتا ہے یا آپ نے کسی کو دعوت دی ہے تو مہمانی کے بھی آداب ہیں، بات کرنے کے بھی آداب ہیں، بات کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں بات کرنے کے بھی کیا ہے؟ آداب بیان۔ لباس پہننے کے بھی شریعت میں آداب بیان کیے گئے ہیں، فرماتے ہیں کھانا کھانے کے بھی آداب ہیں، دوست بنانے کے، دوستی کے بھی آداب ہیں۔ آداب آج سب سے بڑی بدبختی کا سبب
جو کمال تک پہنچے ہیں وہ حقیقت میں نیک دوستوں کی وجہ سے، اور جو بدبختی کا شکار ہوئے، تباہ و برباد ہوئے ہیں، اپنی دنیا بھی تباہ کی ہے، آخرت بھی تباہ کی ہے، وہ حقیقت میں دوستوں کی وجہ سے ہے۔ دوست بنانے کے، رفیق بنانے کے بھی کیا ہے؟ آداب ہیں۔ اسی طرح تجارت کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کمائی کرنا چاہتے ہیں، تو شریعت نے اس کے بھی آداب بیان کیے ہیں۔ سفر کرنے کے، مسافرت کے بھی آداب ہیں۔ خرچ کرنا چاہتے ہیں خدا کی راہ میں، جو بھی خرچ کرنا چاہتے ہیں، بچوں کے اوپر، اولاد کے اوپر، ہمسایوں کے اوپر، اس کے بھی شریعت میں آداب بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح زیارات کے، زیارت ائمہ اطہار کی زیارت کرتے ہیں، سید الشہداء کی زیارت کرتے ہیں، سامن الحجج کی زیارت کرتے ہیں، ائمہ کی زیارات کرتے ہیں، تو زیارت کرنے کے بھی آداب ہیں۔ تبلیغ کرنے کے بھی آداب بیان کیے گئے ہیں۔ تعلیم اور تعلم، علم لینا، علم سیکھنا اور علم تعلیم دینا، سکھانا، اس کے بھی آداب بیان کیے گئے۔ اسی طرح سونے کے بھی آداب ہیں، سونے کے بھی آداب ہیں۔ ان آداب کے ساتھ بجا لایا جائے۔ اب وہ پوچھا جس طرح حضرت بہلول نے کہ بتاؤ، وہ کسی بزرگ تھے، دوسرے مذہب کا بہت بڑا عالم دین تھا، اس سے پوچھا بتاؤ سونے کے کیا آداب ہیں؟ کہا سونا باوضو ہو کر سوئیں، وہ دائیں کروٹ سوئیں، دائیں پہلو پہ سوئیں، یا انبیاء کی سیرت ہے، فلاں پہلو پہ سوئیں، یا اولیاء کی سیرت ہے۔ فرماتے ہیں اب یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد آخر میں حضرت بہلول نے کہا آپ کو سونے کے آداب کا بھی پتہ نہیں ہے۔ پھر پوچھا بولنے کے کیا آداب ہے؟ کہا جب بات کرو تو بڑی پیار و محبت کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، فرماتے کیا ہے ادب کے ساتھ، دیکھو کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد حضرت بہلول نے کہا تجھے بولنے کے آداب کا بھی پتہ نہیں ہے۔ پھر کہا کھانے کے کیا آداب ہیں؟ بتایا کہ کھانا چھوٹے چھوٹے لقمے لو، اپنے سامنے سے کھاؤ، اس کو اچھی طرح چباؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو، آخر میں خداوند متعال کا شکر کرو۔ یہ سننے کے بعد حضرت بہلول نے کہا کہ آپ کو کھانے کے بھی آداب کا پتہ نہیں ہے۔ اب وہ حیران ہوا، کہا جو چیز میں بتاتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ تو اس وقت حضرت بہلول نے کہا دیکھ یہ آداب ہیں، پہلے دیکھ سونے کے آداب میں نے خدا کی ذمہ داری ادا کی ہے یا نہیں کی؟ اگر ذمہ داری ادا نہیں کی تو پھر آپ کا سونا ہی حرام ہے، پھر جتنے آداب کے ساتھ بجا لائیں کوئی آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طرح کیا ہے بولنے کے، اگر آپ حق بات نہیں بولتے، جہاں پر بولنا واجب ہے وہاں پر اظہار نہیں کرتے، اور جہاں پر اظہار ضروری نہیں ہے، جائز نہیں ہے، وہاں جتنے بھی آداب کی رعایت کریں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب لقمہ حرام سے نہیں دیا، زکوٰۃ نہیں دیا، جب سرے سے اس کا کھانا ہی حرام ہے، تو پھر جتنے آداب کے ساتھ کھائیں، چاہے بسم اللہ کے ساتھ کھائیں، خدا کا شکر کریں، چھوٹے لقمے کھائیں یا بڑے لقمے کھائیں، کوئی آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ پہلا یہ کہ یہ حلال کا لقمہ ہو تو پھر آداب کی رعایت کریں۔ ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ اس مختصر وقت کے اندر سب سے پہلے قرآن پڑھنے کے کیا آداب ہیں۔ آج واقعا یہ قرآن کل ہمارے خلاف خدا کی بارگاہ میں فریاد کرے گا۔ پڑھتے ہیں نا قرآن پڑھ رہے، کھولا ہوا قرآن ہے اور قرآن کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، دائیں طرف بائیں طرف آپس میں گپ شپ لگا رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، یا قرآن بند کیا ہوا ہے بالکل۔ اسی وجہ سے یا رب ان ھذا القوم کہیں گے، رسول خدا کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ ان ھذا القرآن مہجورا، میری اس امت نے، میری اس قوم نے قرآن کو مہجور چھوڑ دیا۔ اگر چھوٹا سا معمولی کوئی شخص ہو جس کی کوئی ویلیو اور حیثیت نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ بات کریں گے۔ استاد کے ساتھ ہے، عالم دین کے ساتھ ہے، معلم کے ساتھ ہے، ماں باپ کے ساتھ ہے، بڑی توجہ کے ساتھ بات کریں گے۔ جہاں خدا آپ کے ساتھ کلام کر رہا ہے وہاں ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی۔ حضرت اویس قرنی فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا تھا کہ میں خدا کے ساتھ باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا تھا، اور جب میرا دل چاہتا تھا خدا میرے ساتھ باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا تھا۔ قرآن خدا کا کلام ہے، یعنی خدا آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ باتیں کر رہا ہے۔ لہذا واقعاً ہماری توجہ ہوتی ہے قرآن کی طرف۔ قرآن پڑھنے کے کیا آداب ہیں؟ سب سے پہلا یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون،
قرآن کے الفاظ کو بغیر وضو کے مس کرنا حرام ہے. جتنے آپ آداب کی رعایت کریں، اگر وضو نہیں کیا ہوا ہو اور قرآن کے ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ سوائے حرام کہ آپ نے کوئی اور کام انجام نہیں دیا، یہ کوئی فائدہ نہیں. البتہ ہاتھ نہیں لگاتے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو وضو کرنا مستحب ہے. ثواب مکمل لینا چاہتے ہیں تو وضو کریں، ورنہ بغیر وضو کے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں لیکن وہ مکمل اور کامل ثواب آپ کو حاصل نہیں ہوگا. قرآن نے بیان کیا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو مس نہیں کرتے مگر وہ لوگ کہ جو کیا ہیں، مطہر ہیں، پاک اور پاکیزہ ہیں. ہمیشہ وضو کے ساتھ قرآن پاک کی کیا ہے، تلاوت کریں. دوسرا یہ ہے کہ اپنے منہ کو فرماتے ہیں وہ گناہوں کی آلودگی سے پاک کریں. یہ قرآن کے آداب میں سے ہے. ظاہری طور پر بھی پاک کریں اور خصوصاً وہ گناہ جو اس منہ کے ساتھ، زبان کے ساتھ تعلق ہیں، فرماتے ہیں ان گناہوں سے منہ کو پاک کریں. میں نہیں کہہ رہا، وہ مشہور و معروف خطبہ جو خطبہ شعبانیہ ہے، اس کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طیبوا افواہکم، فرماتے ہیں پاک کرو اپنے دہنوں کو، منہ کو. میں نے 20 دفعہ کہا ہے کیونکہ ہم مبنی ہیں، اور مبنی بھی یہ طالب علم ہے نا، مبنی الاصل ہیں. فرماتے کیا ہے، ائمہ کا علی علیہ السلام کا نام لیا تو صلوات پڑھی ہے، اور پیغمبر کا کہا ہے تو ٹس سے مس ہی نہیں ہوئی. ابھی کوئی فائدہ نہیں، میں 20 دفعہ کہہ چکا ہوں. رسول خدا کل آپ کے خلاف شکایت کریں گے، بخیل ترین ناس ہے. رسول خدا اصل ہیں. ائمہ جتنا بھی مقام ہے رسول کے جانشین ہے، قائم مقام ہے. ائمہ کا نام آتا ہے، ہم صلوات پڑھتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیسا ماحول ہے. جبکہ رسول خدا کے بارے میں کہا جائے نماز میں بھی ہو، نماز کی حالت میں پھر بھی درود پڑھا جائے. لیکن ہماری طبیعت اس قسم کی بن چکی ہے. ایرانیوں میں واقعا کمال ہے، امام خمینی کا نام آیا تو پھر بھی صلوات پڑھتے ہیں. ہم رسول کا نام سن کر بھی کیا ہے، صلوات پڑھنا اپنے لیے تکلیف، کیونکہ بعد میں بل آ جائے گا کہ اتنا بل ادا کرو، آپ نے کیا ہے، انرجی خرچ کی ہے. صلوات پڑھ دے محمد. ہم نے طبیعت اقامت پڑھی جا رہی ہوتی، اذان پیغمبر کا نام آتا، صلوات پڑھے. تنہا اکیلا بیٹھا ہوا میں پڑھ رہا ہوتا ہوں، پیچھے والے معلوم نہیں کہ یہ کہاں کے بسن، کہاں سے دین لیا ہے، کہاں سے مذہب سیکھا ہے، کہاں سے کیا ہے. 20 دفعہ کہا ہے کہ پیغمبر کا نام آئے تو یہ بلند آواز سے درود پڑھا کریں، یہ نفاق اور منافقت کو ختم کرتا ہے. لہذا پیغمبر فرماتے ہیں طیبوا افواہکم، اپنے دہن کو، منہ کو پاک کرو. کیوں پاک کرو؟ فإن أفواهكم طرق القرآن، یہ منہ قرآن کے گزرنے کا راہ ہے. قرآن کی اس کے ذریعے سے تلاوت کرتے ہیں، پس منہ کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک کریں. ایک اور حکم جو ہے، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ کے ساتھ قرآن کو سنو اور قرآن کے ساتھ نصیحت حاصل کرو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، فَاسْتَمْتِعُوا لَهُ، توجہ کے ساتھ قرآن کو سنو. وَأَنْصِتُوا، اور قرآن سے نصیحت حاصل کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. اور جب قرآن پاک کی تلاوت کرو تو ٹھہر ٹھہر کر، آرام آرام سے، نہ وہ شبینے والوں کی طرح. شبینہ کرتے ہیں پنجاب میں، وہ قرآن کا کترا کرتے جاتے ہیں اتنا تیزی سے، وہ اتنی نان سٹاپ بس بھی نہیں جاتی جتنا وہ جلدی سے کیا ہے، اصلا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہے. قرآن جب پڑھو تو دقت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، آرام کے ساتھ. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر واضح اس کے الفاظ ادا کرو، نہ جیسے تسبیح پڑھتے ہو. تسبیح بھی کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، اتنا تیزی سے کیا ہے، جبکہ واضح صورت میں اللہ اکبر اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، واضح طور پر ہو. 1 سیکنڈ کے اندر، 1 منٹ سے پہلے آپ تسبیح پڑھتے ہیں، وہ بھی اسی طرح قرآن کا ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرو. اسی طرح حکم ہے، خدا نے اگر آپ کو آواز دیتی ہے تو یہ گانوں کے لیے نہیں ہے، کسی اور حرام کاموں کے لیے نہیں ہے، قرآن کے اندر اپنی آواز کو لگاؤ. لہذا خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن کو پڑھو، یہ ثواب ہے، مستحب ہے، حکم ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زین القرآن،
خدا تعالیٰ کرے کہ یہ توفیق ہو جائے. مثال کے طور پر کیا ہے؟ بس فرماتے ہیں زین القرآن، قرآن کو زینت دو. کس کے ساتھ؟ بے اصواتکم، اپنی آوازوں کے ساتھ. خوبصورت آواز ہے، اچھی آواز کے ساتھ قرآن کو زینت دو. خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرو. اسی طرح جب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہو تو حزن کے ساتھ، غم کے ساتھ، غم اور حزن کے ساتھ تلاوت کر رہے ہو، نہ خوشی کے ساتھ ہو. بذات خود کیا ہے؟ اسی طرح جب بھی آپ تلاوت کر رہے ہو یا جنت کے بارے میں آیات ہیں تو وہیں پر خدا سے تقاضا کریں کہ یہ جنات کی نعمات اور جنت مجھے ملیں. اگر جہنم کی عذاب کی آیات ہیں تو خدا سے پناہ مانگے کہ مجھے اس عذاب اور جہنم سے بچائے خدا کی ذات. لہذا ہم اور حزن کے ساتھ، غم کے ساتھ، حزن کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرو. یہ بھی حدیث کے اندر ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بہت اچھی سنت ہے. اگر یہ سنت آپ قائم کر گئے کہ پیغمبر کا نام آئے تو صلوات پڑھیں گے تو قیامت تک، جب تک یہ سنت حسنہ قائم ہوگی، انشاءاللہ اس کا نامہ اعمال آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا. مسلم حدیث ہے وہ جو سید الشہداء نے بیان کیا، لہذا میں آداب بیان کر رہا ہوں. فرماتے ہیں اقرأوا القرآن بالحزن، قرآن کو پڑھو حزن کے ساتھ، غم کے ساتھ. فإنہ نزل بالحزن، کیونکہ قرآن نازل ہوا ہے غم اور حزن کے ساتھ. لہذا جب قرآن کی تلاوت کرو تو غم اور حزن کے ساتھ تلاوت کرو. اسی طرح ہے جب قرآن پاک کی تلاوت کرو تو تدبر کرو، غور و فکر کرو، سوچو بچار کرو، سوچو قرآن کیا کہہ رہا ہے. اب دو طرح کی آیات ہیں، واقعاً یہ آیات غور طلب ہے. ایک آیت کے اندر ہے افلا یتدبرون القرآن، کیوں قرآن میں تدبر نہیں کرتے، کیوں قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے. ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑ چکے ہیں، کیا تالے لگے ہوئے ہیں کہ قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے. یا دوسری آیت میں افلا یتدبرون القرآن، کیوں قرآن میں تدبر نہیں کرتے. وَلَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِ عِنْدِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن غیر خدا سے ہوتا تو اس قرآن کے اندر فرماتے اختلاف کثیر ہوتا. اختلاف کثیر، بہت زیادہ اختلاف. البتہ بہت زیادہ قرآن میں ذرہ برابر بھی اختلاف یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے، جس طرح 11,000 وولٹیج وہ کھمبے سے گزر ہوتا ہے، کھمبے کی تاروں سے، اس کو آپ تھوڑا سا بھی تبرکاً مس کریں گے تو وہ جلا کر بھسم کر دے گا. اس کا تھوڑا سا بھی وہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ سوچ بھی، قرآن کے اندر ذرہ برابر بھی اگر کیا ہے اختلاف ہوگا تو وہ کثیر ہے. لہذا قرآن کے اندر غور و فکر کرو، سوچو بچار کرو، فکر کرو. یہ فکر کرنے کے، سوچنے کے نتیجے میں آپ کو نئی نئی چیزیں قیامت تک قرآن سے حاصل ہوتی رہیں گی. قرآن کی مثال اس کنویں کی طرح ہے، جتنا نکالتے جاؤ گے اتنے نئے نئے مطالب قرآن سے حاصل ہوں گے. اسی طرح فرماتے ہیں حدیث کے اندر ہے قرآن سے شفا حاصل کرو، خصوصاً اپنی روحانی امراض، دل کے امراض، اپنے قلب کے امراض کی شفا حاصل کرنی ہے تو قرآن سے لو. میں نہیں کہہ رہا، مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام، مولا فرماتے ہیں قال علی علیہ السلام واستشفوا بنورہ، نور قرآن کے ذریعے سے شفا حاصل کرو، شفا طلب کرو. استشفاء باب استفعال ہے، قرآن سے شفا طلب کرو، شفا حاصل کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے، جتنے امراض ہیں، روحانی امراض ہیں بدن کے اندر، دل کے اندر، ان تمام کی شفا قرآن مجید ہے. قرآن سے شفا حاصل کرو. اسی طرح یہ ہے کہ جب قرآن پاک جو ہے وہ تلاوت کرو تو کوشش کرو گریہ کرو، رو. حکم ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گریہ کرنا، رونا، رو کر تلاوت کرو. یہ بھی حدیث ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے اتلوا القرآن وابکوا، قرآن کی تلاوت کرو اور رو، اپنے آپ کو کوشش کرو رونے کی کوشش کرو. فَإِن لَمْ تَبْكُوا، اگر رونا نہیں آتا، فَتَبَاكُوا، تو پھر رونے کی کم از کم شکل بناؤ. جس طرح امام حسین کے بارے میں ہے نا،
من بکا او اب کا او تبا کا واجبت لہ الجنہ، جو رلائے، فرماتے ہیں جو روئے یا رونے کی شکل بنائے اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ یہاں بھی یہی ہے کہ کوشش کریں جب قرآن پاک کی تلاوت کریں تو روئیں، گریا پہ اپنے اوپر اپنے آپ کو رلائیں، رونے کی کوشش کریں، اگر نہیں رو سکتے تو کم از کم رونے کی شکل بنائیں۔ اور اسی طرح یہ جب قرآن پاک کی تلاوت کر لیں تو بعد میں دعا کریں۔ یہ دعا ہے جو ہم مشہور و معروف اکثر و بیشتر پڑھتے ہیں، اللہم ارحمنی بالقرآن، میرے اللہ میرے اوپر رحم کر اس قرآن کے صدقے میں، واجعلہ لی اماما و نورا، اور میرے لیے مجھے قرار دے، اس قرآن کو میرے لیے قرار دے، کیا چیز؟ امام، قرآن کو میرے لیے امام یعنی رہنما، رہبر۔ اب مجھے تعجب ہوتا ہے کیونکہ ہم ابھی اتنی دور جہالت کے اندر تعجب کرتے ہیں امام خمینی کو امام کیوں کہتے ہیں؟ قرآن بھی کہہ رہا ہے، قرآن کو بھی امام ہے، قرآن کے اندر ہے وَكِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامٌ وَرَحْمَةٌ، حضرت موسیٰ کی کتاب توریت بھی امام ہے اور رحمت ہے۔ امام کا معنی ہوتا ہے رہبر، رہنما، جو بھی رہنمائی کرنے والا۔ البتہ اہل بیت ائمہ کائنات کے امام ہیں، وہ خداوند متعال نے بنایا، لہذا امام قرآن کو بھی کہا گیا ہے وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا، اس کو قرار دے میرے لیے امام، رہبر، رہنما، قرآن ہو جو میری رہنمائی کرے، وَنُورًا، اور نور قرار دے، وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور قرآن میری ہدایت کرے اور قرآن میرے لیے رحمت ہو۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، میرے اللہ جو کچھ میں بھول چکا ہوں اس قرآن کی برکت سے مجھے یاد دلا دے، مجھے یاد آ جائے۔ وعلمنی ما منہ ما جہلت، اور جو کچھ میں نہیں جانتا اس قرآن کے صدقے میں مجھے سکھا دے۔ وارزقنی تلاوتہ انا اللیل وانا النہار، اور مجھے توفیق دے کہ میں دن کے لحظات کے اندر بھی اور رات کے اوقات میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کروں۔ واجعلہ حجتاً یا رب العالمین، اور میرے اللہ اس قرآن کو میرے لیے حجت قرار دے، حجت۔ اسی طرح ہے قرآن جب ختم کریں تو ختم قرآن کے ختم کرنے کی بھی دعا بیان کی گئی ہے۔ یہ دعا ہے اللہم اشرح بالقرآن صدری، اے میرے اللہ اس قرآن کے صدقے میں مجھے شرح صدر عطا کر۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، میرا شرح صدر و دریا دل بن جاؤں، میں ہر چیز کو برداشت کر سکوں۔ واستعمل بالقرآن بدنی، اور میرے اس بدن کے اوپر قرآن کو لاگو کروں، قرآن کے مطابق عمل کروں۔ ونور بالقرآن بصری، اور قرآن کے ذریعے سے میری اس بصیرت کو، میری اس بینائی کو منور کر دے، روشن کر دے۔ واطلق بالقرآن لسانی، اور اس قرآن کے ذریعے سے میری زبان کو مزین کر دیں، میں قرآن کے ساتھ گفتگو کروں۔ وَأَعِنِّي عَلَيْهِ مَا أَبْقَيْتَنِي، فرماتے مَا أَبْقَيْتَنِي، اور میری مدد کر جب تک تیری ذات مجھے باقی رکھنا چاہتی ہے، میری مدد کر۔ فَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ، میرے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہ طاقت ہے نہ کوئی ہستی ہے، تیری ہی ذات ہے جو حقیقت میں میرے تمام امور کی اصلاح کر سکتی ہے۔ اب قرآن کے مقابل میں کیا وظائف ہیں ہر انسان کے، یہ فقط اشارہ کر کے ٹائم آخر میں فقط بیان کر دوں۔ سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے کہ ہمیشہ قرآن کا احترام کریں، قرآن کا اکرام کریں، یہ سخت حکم ہے۔ فرماتے حدیث کے اندر ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر فرماتے القرآن افضل شیء من دون اللہ، خدا کے علاوہ کائنات کے اندر، خدا کے علاوہ تمام چیزوں میں سے افضل ترین چیز قرآن پاک ہے، قرآن مجید ہے جو افضل ترین ہے۔ اب فرماتے ہیں فمن وقر القرآن فقد وقر اللہ، جس نے قرآن کا اکرام کیا گویا اس نے خود خدا کا اکرام کیا۔ قرآن کا احترام کرنا خود خدا کا اکرام کرنا ہے۔ اسی طرح ہمیشہ قرآن کو اپنا راہبر، اپنا قائد، اپنا رہنما قرار دیں۔ یہ بھی حدیث کے اندر ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم بالقرآن، علیکم بالقرآن فاتخذوہ اماما وقائدا، تمہارے اوپر ضروری ہے
کہ تم قرآن کے مطابق عمل کرو، فاتخذوہ، قرآن کو اخذ کرو، حاصل کرو، امامم و قائدہ، اپنا رہبر، اپنا رہنما قرآن کو بناؤ، قرآن کے مطابق اپنی زندگی اختیار کرو۔ بس آخر میں ہے کہ قرآن کے دستورات کی پیروی کرو۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ قرآن کہ جس کو خداوند متعال نے مبارک بنا کر نازل کیا ہے، فاتبعوہ، قرآن کی اتباع کرو، پیروی کرو، واتقوہ، اور تقوی الہی کو اختیار کرو، لعلکم ترحمون، امید ہے کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اسی وجہ سے واقعی ہمیں قدر و قیمت کا پتہ نہیں ہے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام امام فرماتے ہیں اگر کائنات میں کوئی چیز باقی نہ رہے، تنہا قرآن ہو اور میں ہوں، تنہا قرآن ہو اور میں ہوں، تو میں کبھی بھی وحشت محسوس نہیں کروں گا۔ قرآن کے ساتھ اتنا عشق اور محبت ہو، واقعاً قرآن اگر جوان پڑھے، اتنا قرآن کا عاشق قرآنی جوان بن جائے کہ یہ قرآن اس کے گوشت میں، پوست میں، اس کے تمام بدن کے اندر شامل ہو جائے کہ وہ واقعاً ایک الہی جوان بن جائے، قرآنی جوان بن جائے۔ یہ وہ جوان ہے کہ جس کے اوپر ائمہ اطہار افتخار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو ان آداب کے ساتھ پڑھیں اور قرآن مجید کے اوپر حقیقی معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا